السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں محمد محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں بریز آف نالج۔ ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا سال پیدائش جدید ترین عصری تحقیق کے پیش نظر 2160 قبل مسیح ہے۔ توریت میں آپ کی عمر شریف 175 سال ہے۔ آپ کا آبائی وطن بابل ہے، جسے آج کل عراق کہتے ہیں۔ جس شہر میں آپ کی ولادت ہوئی اس کا نام سورات ہے۔ حضرت ابراہیم طارق بن ناخور کے بیٹے ہیں۔ ابو سفیان لقب ہے۔ آپ نے یاد الہی کے شوق میں جان و مال، اولاد اور وطن سب کچھ چھوڑ دیا۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی اولاد کا ختنہ کیا۔ آپ ہی نے ناخن کٹوائے۔ سب سے پہلے آپ نے ہی سلا ہوا پاجامہ پہنا۔ آپ ہی نے ممبر پر خطبہ پڑھا۔ سب سے پہلے آپ ہی کے بال سفید ہوئے اور زیر ناف بال دور کیے۔ آپ ہی نے خضاب استعمال کیا۔ سب سے پہلے آپ ہی نے عصا لیا اور مہمان نوازی کی۔ آپ ہی نے پراٹھے پکوائے۔ آپ ہی اپنے بعد انبیاء کے باپ ہیں اور ہر دین والا آپ کی تعظیم کرتا ہے۔ آپ ہی نے سرید پکوایا۔ آپ ہی نے سب سے پہلے مونکا کیا اور ہر آسمانی دین میں آپ کی اتباع کا حکم ہے۔ حج کے ارکان آپ ہی کی یادگار ہیں۔ آپ ہی معمار کعبہ ہیں۔ آپ ہی کے قدموں سے لگنے والا پتھر مقام ابراہیم کہلاتا ہے۔ قیامت میں آپ ہی کو لباس فاخرہ پہنایا جائے گا اور مسلمانوں کے مردہ بچوں کی آپ اور حضرت سارہ پرورش کرتے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نمرود کے ہاتھ سے محفوظ ہو گئے اور اس کے مظالم سے نجات حاصل کر لی، بابل والوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تو وہاں سے ہجرت فرما کے اپنے چچا ہاران کے ہاں مقام ہران میں پہنچ گئے۔ ہاران نے آپ کی سعادت مندی سے متاثر ہو کر اپنی بیٹی سارہ کا نکاح ان سے کر دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سارہ سے معاہدہ کیا، تم میری فرما بردار رہنا، میں تیری بات مانوں گا۔ حضرت لوط، حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ تینوں حضرات ہاران سے مصر چلے گئے۔ مصر کا بادشاہ ظالم تھا، سرکش تھا، مغرور تھا۔ جب کوئی خوبصورت عورت دیکھتا تو شوہر کو قتل کروا دیتا اور عورت پر قبضہ کر لیتا۔ جب یہ مختصر قافلہ مصر پہنچا تو ظالم کے دلالوں نے خبر دی کہ مصر میں ایک حسینہ خاتون آئی ہے۔ بادشاہ نے گرفتار کر کے لانے کا حکم دیا۔ سیدنا ابراہیم اس ظالم کے اس ضابطے سے واقف تھے۔ آپ نے حضرت سارہ سے فرمایا، بادشاہ کے پاس جا کر یہ نہ کہنا ابراہیم میرے شوہر ہیں، بلکہ کہنا وہ میرے بھائی ہیں، اللہ تمہیں اس کے ظلم سے محفوظ رکھے گا۔ حضرت سیدنا خلیل علیہ السلام کا اپنی بیوی کو بہن فرمانے سے مراد دینی بہن ہے، نہ کہ نسبی۔ اخوات کا اطلاق اخوات دینی نسبی دونوں پر ہوتا ہے۔ قرآن مقدس فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ۔ آپ کا حضرت سارہ کو بہن فرمانا توریہ ہے۔ توریہ کا معنی یہ ہے کہ سمجھنے والے کی مراد کچھ اور ہو اور کہنے والے کی کچھ اور۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو بہن کہنے سے دینی بہن مراد لیا اور دوسرے نے نسبی سمجھا۔ اس دوران سپاہیوں نے بھی گھیرا ڈال لیا اور حضرت سارہ کو ظالم کے ہاں لے گئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس صورتحال سے پریشان ہو گئے اور نماز شروع کر دی۔ ظالم نے چاہا کہ حضرت سارہ کی بے ادبی کرے۔ حضرت سارہ نے فرمایا، مجھے اتنی مہلت دے کہ میں غسل کر کے کچھ عبادت کر لوں۔ ظالم نے اجازت دے دی۔ آپ نے غسل فرمایا، وضو کیا اور نماز میں مصروف ہو گئیں۔ دیر ہو جانے پر ظالم آگے بڑھ کر عین حالت نماز میں زیادتی کرے ارادہ کرنے کے ساتھ ہی اس کے دونوں ہاتھ شل ہو گئے۔ بے ہوش ہو کر گر پڑا، سانس پھول گئی، منہ سے جھاگ نکلنے لگی۔ حضرت سارہ نے دعا کی، اے اللہ اگر یہ مر گیا تو مجھ پر قتل کا الزام لگ جائے گا۔ عرض کرنا تھا کہ اسے ہوش آ گئی۔ پھر وہی ارادہ کیا، پھر ویسا ہی ہوا،
پھر ارادہ کیا. وہ کہنے لگا یہ انسان نہیں کوئی جن ہے. ایسی ہی ایک عورت ہے جسے کپتیوں سے حاصل کیا گیا. یہ خاتون حضرت ہاجرہ تھیں. ان دونوں عورتوں کو مصر سے نکال دو. چنانچہ حضرت سارہ حضرت ہاجرہ کو لے کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئی. آپ اس وقت نماز میں مصروف تھے. حضرت سارہ سے پوچھا خیر ہے؟ آپ نے عرض کی خیر ہے. رب نے ظالم کو ذلیل کیا اور مجھے خادمہ دی جس کا نام ہاجرہ ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور چاروں مسافر سیدنا ابراہیم، سیدنا لوط، حضرت ہاجرہ، حضرت سارہ وہاں سے فلسطین آ گئے. اہل فلسطین نے ان کا خیر مقدم کیا. ان کی قدوم مومنیت لزوم سے ان کے کاروبار میں قدرت نے برکت دی. سیدنا خلیل علیہ السلام نے وہاں مسافر خانے بنائے اور لنگر جاری کیے. تو محترم ناظرین، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. شکریہ.